الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالنے کا باعث بنتا ہے، یا جو ہے ہماری سوچ کو جو ہے وہ سنوارتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالتا ہے، تو یہی علم ہمارے لیے قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ تو آئیں آج ہم وعدہ کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو آج ہماری کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر جو ہے وہ 80 نمبر حدیث ہے، جس میں جو ہے 81 نمبر حدیث ہے، جس میں جو ہے وہ راستے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ 81 نمبر 81 نمبر حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فآتوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال عز البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف ونحی عن المنکر، متفق علیہ۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری مسلم کے اندر روایت یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ہم ان میں باہمی بات چیت کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جب تم نہیں مانتے تو راستے کو اس کا حق دو، راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نگاہ کو نیچی رکھو۔ آپ نے فرمایا عز البصری، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، وکف الاذی، اور کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور ساتھ آپ نے فرمایا ورد السلام، اور سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، والنہی عن المنکر، اور ساتھ ساتھ برائی سے روکو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ سے فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ راستے سے پرہیز کرو، راستے میں نہیں بیٹھنا۔ تو صحابہ نے کہا بھی ہماری تو یا رسول اللہ مجالس ہوتی ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے حال چال وغیرہ پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے بیٹھ نہیں ہے تو پھر راستے کو ان کے حق جو ہیں وہ تمہیں دینے پڑیں گے۔ تو ان کے حق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتلائے ہیں۔ تو اس حوالے سے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف بہتر چیز اختیار کرنے کی ترغیب تھا، کیونکہ اگر صحابہ اسے وجوب کے لیے سمجھتے تو آپ سے دوبارہ جو ہے وہ اس طرح بات نہ کرتے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا تو اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے وجوب کے لیے ہی سمجھا ہو، مگر اس سے امید سے اپنی درخواست پیش کی ہو کہ ممکن ہے کہ ان کی ضرورت کے پیش نظر حکم کو منسوخ ہو جائے یا منسوخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے۔ تو حکم وجوب کے لیے ہی تھا، مگر وہ تخفیف کی درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ رعایت دی جائے تاکہ ہم مجلس میں راستے میں بیٹھ سکیں، لیکن آپ نے جو ہے ساتھ ساتھ ان کو باقی احکام بھی بتلا دیے۔ تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ کو جو ہے وہ حرام قرار دیا نا، حرمت والی جگہ قرار دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کرنا اس طرح، تو باقی جو ہے وہ جب اس کو حرمت والا قرار دیا تو اس کے خاردار درختوں اور گھاس کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا کوئی درخت نہ کاٹا جائے، کوئی گھاس نہ کاٹی جائے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ازخر نامی گھاس جو ہے اس کو مستثنیٰ کر دیجئے، اس کی اجازت دے دیجئے، وہ تو ہمارے گھروں اور کاریگروں کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے وہ ازخر جو بوٹی یا گھاس ہے اس کو مستثنیٰ کر دیا کہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت ان کو اپنی چھتوں پر ڈالتے تھے تاکہ جو ہے وہ بارش وغیرہ پانی سے بچا جا سکے یا اس کو دیگر
چیزوں کے لیے استعمال کرتے تھے، پھر اس کی جو ہے انہوں نے درخواست طلب کی۔ تو اسی طرح یعنی صاحب کتاب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح صحابہ نے شاید ان سے رخصت مانگی ہو کہ ہمیں جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو راستوں میں بیٹھنے سے کئی فتنے پیش آ سکتے ہیں، یعنی کئی حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے میں انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، کئی ذمہ داریاں ادا کرنے میں غفلت ہو سکتی ہے۔ یعنی جب گھر بیٹھنے سے ان میں سے کسی چیز کا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے، یعنی جب کہ انسان گھر میں بیٹھے گا تو اس کو پھر یہ خطرہ نہیں ہے۔ تو اس کی اگر تفصیل دیکھی جائے گی تو اس طرح لے لیں کہ یعنی راستے میں ایسی خواتین ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے گزرنا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ نگاہ کے راستے جو ہے وہ دل کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نگاہ کی وجہ سے جو ہے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے عورتوں کی وجہ سے۔ تو توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ کسی سسٹر کا مائک ان میوٹ ہے۔ تو یعنی نگاہ کو، ہاں، تو نگاہ کو جو ہے وہ نگاہ کی وجہ سے انسان اگر راستے میں بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے وہ انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو راستے میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے اور مسلمانوں کے کئی حقوق آدمی پر واجب ہو جاتے ہیں، یعنی اگر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہوتا۔ مثلاً گزرنے والوں کو جو ہے اس نے سلام کا جواب دینا جو ہے اس پر پھر فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کے گزرنے اور سلام کہنے سے یا اس کی اپنی کسی بات میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواب دینے میں کوتاہی ہو جائے، یعنی وہ بیٹھا ہے اپنی بات چیت میں لگا ہے، کوئی اس کو گزر کے سلام کر رہا ہے، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا، تو بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ راستے میں بیٹھے تو اس کو چاہیے تھا اپنے گھر میں بیٹھتا، بجائے اس کے کہ وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو راستے میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے گزرنے والوں کا راستہ تنگ ہو جائے، یعنی عورتیں پاس سے گزرنے میں ہیں وہ جھجک محسوس کر رہی ہیں، جبکہ راستے کا حق یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یعنی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ آگے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کا وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، تو وہ بیچاری جو ہیں وہ مناسب نہیں سمجھتی کہ ہم ان کے درمیان سے گزر کے جائیں، تو اسی وجہ سے ہے تاکہ راستے میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اگر کوئی راستہ پوچھے تو راستہ بتانا بھی فرض ہو جاتا ہے، یعنی یہ راستے کے حقوق ہیں، اگر آپ نے بیٹھنا تو پھر ان کو ادا کرنا ہے۔ اگر یعنی کوئی راستہ پوچھتا ہے تو راستہ بتانا پھر بندے پر فرض ہو جاتا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے اس کو منزل تک پہنچانا پھر آپ پر لازم آتا ہے۔ تو کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی مدد کرنا ضروری پھر ہو جاتا ہے نا۔ تو کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے روکنا واجب ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو امر بالمعروف جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے یا کوئی جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو پھر روکا جائے، کیونکہ آپ راستے میں بیٹھے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ تو ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اچھی بات کہنے کا اہتمام ایک مستقل جو ہے فرض ہے، بجائے اس کے کہ یعنی بے شمار ایسی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ راستے میں بیٹھنے سے جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہیں، جبکہ انسان گھر میں بیٹھا ہوتا تو اس پر وہ عائد نہیں ہونی تھی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو راستے کے حقوق کیا ہیں؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ہے وہ کتنے یعنی وہ راستے کے حقوق بتائے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام نے تو اپنی ضروریات بیان کر دی کہ راستوں پر بیٹھنے کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات گھر میں جگہ کم ہوتی ہے، ہم نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ہم نے بات چیت کرنی ہوتی ہے اپنے دوست احباب سے، فیملی ممبر سے یا اپنی کسی برادری سے، تو اپنے گھر میں کیسے بیٹھیں گے؟ پھر ہمیں باہر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ تو کبھی دین یا دنیا سے تعلق رکھنے والے اجتماعی معاملات کے لیے مل کے بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کبھی ایک دوسرے سے یعنی ہم نے دل کی بات کہنے یا سننی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں نہ کریں، ہم باہر ہی کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں راستے کے حقوق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ راستے پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ بھئی اگر تو آپ ان شرائط کو پورا کر سکتی ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ 5 حقوق بیان ہوئے ہیں، یعنی اس حدیث میں راستے کے حقوق جو ہیں وہ 5 بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ نگاہ کو نیچی رکھنا ہے، نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی، راستے میں بیٹھے ہیں تو آپ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ تیسرا جو یعنی حق بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا ہے، اگر آپ کو کوئی گزرنے والا سلام کرتا ہے پھر آپ نے اس کا سلام کا لازمی جواب دینا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، آپ دیکھتے ہیں جو ہے وہ اللہ کے حکموں میں جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے، اس پہ آپ نیکی کا حکم دیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی یعنی گناہ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے برائی سے بھی روکنا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا چوتھا، اور 5واں جو ہے وہ برائی سے روکنا ہے، گناہ کو کوئی دیکھتا ہے تو اس سے روکے۔ یہ 5 حقوق جو ہیں وہ راستے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ
وہ بیان فرمائے ہیں۔ بعض دوسری احادیث میں اور بھی زیادہ ملتے ہیں، یعنی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، مظلوم کی مدد کرنا، چھینک کا کوئی کسی کو اگر آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ یرحمک اللہ کہنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، یعنی مختلف جو ہیں وہ کسی کی مدد کرنا، یہ باقی احادیث میں اور بھی آتی ہیں، لیکن اس حدیث میں جو کتاب الجامعہ کی جو ہم نے آج جو ہے وہ پڑھی ہے، تو اس کے اندر یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 حقوق جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر ان کو جو ہے آپ نے لازمی طور پہ ان پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے، ان کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اجتماعی شعور اور سماجی اخلاقیات سکھاتی ہے کہ اسلام نے صرف مسجد یا عبادت کے آداب نہیں بلکہ گلیوں، بازاروں، راستوں کے آداب بھی جو ہیں وہ سکھائے ہیں۔ تو ایک مومنہ عورت یا مرد جو ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی موجودگی امن، احترام اور اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے، قصبے میں ہے، یا کسی یعنی باہر کھیتوں میں اس نے جو ہے وہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا جو وجود ہوتا ہے، جو ایک مومنہ عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں نا تو ان کی موجودگی جو ہے وہ امن، احترام اور اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ تو راستے پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی جسم وہاں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دل اور نگاہ کہاں ہے۔ جسم صرف وہاں نہیں ہے، دل اور نگاہ آدمی کی کہاں ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا رویہ دوسروں کے لیے آسانی، سلامتی اور عزت کا باعث بنے۔ جب ہمارا رویہ ہی نہیں دوسروں کے لیے عزت اور سلامتی کا باعث بن رہا تو پھر ہم یعنی کیسے مسلمان ہیں؟ تو ان چیزوں کا یعنی خاص خیال رکھنا ہے۔ یعنی جو راستوں کے یعنی آداب سیکھ لیتا ہے وہ دراصل جو ہے وہ صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ حدیث میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اس سے آگے والی حدیث کی جانب، جس میں جو ہے وہ دین کی سمجھ کی فضیلت کے بارے میں جو ہے ڈسکس کی گئی ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ اس سے بھی امام بخاری نے یعنی صحیح بخاری کے اندر روایت کی ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر یعنی فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ دین کی سمجھ مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس حدیث سے ظاہر یہ ہے کہ دین کی سمجھ حاصل ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ صرف یہ اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ جو ہے وہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، خواہ تھوڑی بلائی ہو یا چاہے زیادہ ہو۔ کیونکہ یہاں پہ جو خیر کا لفظ یوز ہوا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اسے جو ہے وہ نکرہ کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی یہ مفہوم ہے کہ کوئی بھی بلائی ہو، یعنی چاہے وہ تھوڑی بلائی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، جس کے ساتھ بھی اللہ جو ہے وہ یہ ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی جو ہے ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ یعنی نہ تھوڑی یا نہ زیادہ، تو بے شک اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں۔ یہ ہماری سسٹر ہے، سسٹر رفت، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر رفت۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے کہ انسان جو ہے یعنی جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بے شک اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں لیکن اگر دین کی سمجھ نہیں نہ ملی اسے تو اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں ملی اسے۔ یعنی یہ ایک انسان وہ ہے، یہ ہمارے سسٹر ہیں، سسٹر رفت، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر رفت۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ آپ کسی ایک کی وجہ سے باقی ساری کلاس ڈسٹربنگ ہوتی ہے، یعنی میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تو وہ سارا یعنی بندے کا وہ ذہن بنا ہوتا ہے نا تو وہ سارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ تو پلیز کائنڈلی گریز کیا کریں، جب بھی آپ کلاس کو جوائن کرتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ بہت شکریہ، مائنڈ نہیں کرنا، جزاک اللہ۔ تو یعنی بیان کیا ہو رہا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دنیا کی اس کے پاس تمام نعمتیں یعنی دنیا کی تمام اس کے پاس فیسلٹیز ہیں لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی بلائی نہیں ملی، اور دنیا کی یہ تمام نعمتیں خیر ثابت ہونے کی بجائے دنیا میں اس کے لیے فتنے کا باعث اور آخرت میں جو ہے وہ پوچھ گچھ کا یعنی سبب بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتی ہے نا، وَلَا تَمُدَّنَّ
عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنفتنہم فی، اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں زینت کے طور پر دے رکھی ہیں۔ آپ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جن کو اللہ نے یہ یعنی مال چال دیا ہے، دنیا کی یہ آرائشیں دی ہیں، کوٹھیاں کارے بنگلے یہ چیزیں ہیں ان کے پاس، تو ان کی طرف دیکھیں نا کہ یہ جو ہے بڑی زیب و زینت کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم نے ان کو یہ چیزیں اس لیے دی ہیں لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس میں فتنے میں ڈال رکھیں، اس کو جو ہے آزمائشوں میں ڈالے رکھیں، دنیا کے اندر یہ مصیبتوں میں پڑے رہیں۔ تو دین کی سمجھ صرف اللہ کی عطا ہے، یعنی دین جو ہے اگر کسی کو اگر اس کی سمجھ عطا کرتا ہے تو وہ اگر کرنے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اس چیز کا بھی ساتھ خیال رکھنا ہے۔ ہاں یعنی اگر یہ مال جو ہے کوئی تاجر ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی حاکم ہے، یعنی کوئی عالم ہے، اگر دنیا کی کسی بھی نعمت سے جو ہے بہرہ ہے، تو کوئی شخص اگر دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے تو وہ نعمت اس کے لیے بلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر یعنی ایک بندہ وہ ہے یعنی وہ ہے ہی دنیا دار، اس کو جو ہے وہ دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، دین کی اسے کوئی سمجھ ہے ہی نہیں، تو وہ مال اس کے لیے باعث وبال بن جائے گا۔ تو ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ بھی عطا کی ہے، ساتھ میں یہ جو ہے مال و دولت بھی عطا کی ہے، یہ نعمتیں بھی ہیں، تو یہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا، کیونکہ اس کو ساتھ دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یہ چیزیں ذرا نوٹ کرنے والی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یعنی دین کی سمجھ صرف اللہ کی عطا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دین کی سمجھ بندے کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی، یہ بندہ سمجھے کہ مجھے جو ہے دین کی سمجھ مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یعنی کتنے ہی بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے عالم ہیں، اپنے آپ کو اسلامک اسکالر اور یہ وہ کہنے والے، لیکن دین کی سمجھ سے خالی ہیں، بلکہ ایمان سے ہی خالی ہوتی ہیں۔ تو ان کے آپ ان کی وہ پگے شگے دیکھ کے، ان کی وہ یعنی جبے شبے دیکھ کے، ان کی سوٹڈ بوٹڈ دیکھ کے ان سے متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ دیکھا کریں کہ ان کے اندر وہ علمی طور پہ کتنے جو ہیں وہ پختہ ہیں، یا جو ہیں وہ عملی طور پر علمی اور ایمانی طور پہ کتنے پختہ ہیں، یا صرف زبان کے دعوے دار ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، علم ان کے دلوں تک نہیں پہنچا۔ تو ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنے، یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان کا علم سارے کا سارا جو زور ہوتا ہے وہ دین میں جو ہے وہ شک پیدا کرنے اور کفر کی حمایت میں جو ہے وہ گزرتا ہے، صرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے دین پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں دین پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو اس چیز کا، اس یعنی دعا کا جو ہے وہ کثرت سے ہمیں ورد کرنا چاہیے چلتے پھرتے، کہ اللہ نے اگر دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہوئی ہے، تو اپنی زبان سے یہ کلمات کہنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے کہ جیسی دنیا کائنات کی کوئی مال و دولت بھی اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ دیتا کسے ہے یہ دین کی سمجھ؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر اسے جو ہے کوئی یعنی ایسی چیز دیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، یعنی ہم کسی کو اپنے گھر میں انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو اسے دیتے ہیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، یا ہم کسی کو نوکری کسی جاب پہ لگاتے ہیں تو ہمارے یعنی کوشش ہوتی ہے بھئی جو میرے جاننے والا ہے، جو جس سے میں محبت کرتا ہوں وہی جو ہے وہ اس سے اسٹیٹس اس فیلڈ میں آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرماتی ہیں۔ تو یعنی آپ خوش قسمت انسان ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ اس سمجھ لیں کہ اگر دیکھا جائے اس کلاس کے حوالے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، یا جو ہے وہ موبائل فیس بک یعنی ٹک ٹاک پہ لگے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ مواقع فراہم کیے ہیں۔ آپ ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ یہ کلاس لے رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں خوش قسمت انسان ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن کا جو ہے وقت باعث برکت میں گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سیرت کو سیکھنے میں گزر رہا ہے، تو آپ بھی خوش قسمت انسان ہیں۔ تو اللہ یہ چیزیں انہی کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔
تو اسی کے ساتھ ساتھ یعنی فقہ دین سے کیا مراد ہے، یعنی دین کی سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے بھی عطا فرما دے، یعنی شریعت سمجھنے کے دین کی سمجھ میں ایک یہ آتی ہے کہ العلم بالاحکام الشریعہ الشریعۃ الفرعیہ ان ادلتها تفصیلیہ بالاستدلال، کہ شریعت کے فرعی احکام کو ان کی تفصیلی دلائل سے جو ہے وہ ساتھ جاننا اس چیز کا نام ہے۔ تو یہ دو احادیث تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ اسے عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں جو چنا ہے تو ہمیں جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ پاسداری بھی کرنی ہے، دین پر چل کے اور عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ تو یہ حدیث ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی ترغیب اور خوشخبری کا باعث بن رہی ہے کہ دین کو سمجھنا صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہے۔ یعنی جس دل میں دین کی سمجھ آ گئی ہو وہاں دنیا کی محبت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ یعنی جس دل کے اندر دین کی محبت آ جاتی ہے نا، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ پھر دنیا کے کسی بھی مال سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ دنیا میں کسی کے بلڈنگ اور پلازے سے دیکھ کر جو ہے وہ یعنی متاثر نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ جو بلڈنگیں، یہ پلازے ہیں، یہ تو جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ جو گاڑیاں ہیں یہ تو لوہے کے پیپے ہیں، میں نے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے تو جنتوں میں جا کے آرام فرمانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نا اپنی بیویوں سے ایلا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اوپر چبوترے پہ چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گئے، جا کر دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کھجور کی چٹائی نما بچھی ہوئی ہے، اس پر جو ہے وہ یعنی لیٹے ہوئے ہیں، اور تکیہ جو ہے اس میں جو ہے وہ کھجور کی وہی جو پتے شتے ہوتے ہیں اس کے وہ بھرا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لیٹے ہیں، ایک مشکیزے کے اندر پانی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر وہ لیٹنے کی وجہ سے وہ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے وہ یعنی جسم کے اندر چبھی ہوئی ہے، تو اس کے نشانات یعنی عیاں ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نا آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کیسو کسرا کے لوگ ہیں، ان کے پاس اس قدر نعمتیں ہیں، مال و ملال ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی یہ زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، لاہو مت دنیا، ان کے لیے دنیا ہے، ولن الآخرہ، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے۔ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی آرائش میں مبتلا ہیں، یعنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے تو آخرت رکھی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری دیکھیں، کس قدر اگر چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے احد پہاڑ کو جو ہے وہ سونے کا بنا دیتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر یعنی آپ نے صحابہ کو موٹیویٹ کرنا تاکہ ان کے دلوں میں ایسی بات نہ آئے، ان کو سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ پریشانی اگر مصیبت آتی ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے، تو پریشان نہ ہویا کریں، بلکہ اپنا دل بھرا کیا کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا کریں۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا نا، یہ دنیا میں کوئی غم اور کوئی ہم آپ کو بھرا نظر نہیں آئے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ میرا رب میرا جو ہے وہ بڑا ہے، یہ دنیا کا کام، یہ دنیا کی پریشانی، یہ مصیبت بڑی نہیں ہے، میرا رب بڑا ہے۔ جب آپ کا یہ ایمان اور آپ کا یہ عقیدہ بنے گا نا، پھر یہ دنیا کے کوئی پریشانی جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس چیز کو جو ہے وہ ساتھ خاص جو ہے اس کا خیال رکھا کریں۔ تو تیسری حدیث جو ہے آج کے ہمارے سبق کی، اس میں یہ ہے کہ ترازو میں اچھے خلق سے باری کوئی چیز نہیں ہے۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترازو میں کوئی چیز یعنی خلق اچھا ہونے سے زیادہ باری نہیں ہے، یعنی اچھے اخلاق ہونے سے زیادہ باری نہیں ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل اور اس کی وضاحت، اس کی تشریح ہم نے جو ہے وہ پیچھے کئی احادیث میں کر چکے ہیں کہ جو اچھا اخلاق ہے وہ کل قیامت کے دن یعنی نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل ہوگا۔ تو انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث سمجھنے کے باطنی تربیت اور کردار سازی کے آئینہ ہے جو ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہی ہے کہ عبادتیں انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہیں، یعنی جو عبادت انسان کرتا ہے وہ انسان کو جنت میں تو لے کے جا سکتی ہیں، لیکن اخلاق اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ قریب کر دیتا ہے۔ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ اخلاق کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ تو اچھے اخلاق صرف زبان کی نرمی نہیں ہوتا بلکہ دل کی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔
چہرے کی مسکراہٹ ہوتی ہے اس میں، اور رویے کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کا اچھا اخلاق صرف اس کی میٹھی زبان ہو، نہیں، اس کے دل کے اندر بھی صفائی ہو، دل کے اندر سے بھی وہ غیظ و غضب اور حسد جو ہے وہ ختم ہو، دل کی جو میل ہے وہ بھی اس سے جو ہے دل پاک ہو، اور ساتھ جو ہے وہ چہرے کے اندر چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، جب کسی کو ملے تو اسمائل پاس کر کے ملے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی آپ اگر شریعت کے مطابق یعنی عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، یا زندگی بسر کرنی شروع کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نیکیوں کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی آپ نے نہ کسی کو کوئی یعنی نہ مشقت کی ہے، نہ کسی کو جو ہے وہ روپیہ پیسہ خرچ کی ہے، صرف آپ نے اس مسکرا کے اس کو مل لی ہے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں عطا کر دی۔ یعنی کس قدر عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دین سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور کس قدر جو ہے ہم یعنی خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اس کے یعنی دل کی صفائی بھی ساتھ رکھنی ہے، اور رویے کے اندر نرمی بھی رکھنی ہے۔ ہمارے رویے آج بہت گرم ہو چکے ہیں، جب باتوں میں نرمی کے بجائے گرمی آئے گی نا، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ رشتے تب ہی جڑتے ہیں جب باتوں میں گرمی نہیں بلکہ نرمی آتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو نرم بنائیں، اپنے لہجے میٹھے کریں، اپنے لہجوں میں جو ہے وہ یہ جو تشنگی ہے یا اس طرح سختی ہے نا، اس کو ختم کریں۔ اپنے رویوں کو جب ہم باہر جو ہیں لوگوں کے ساتھ اگر بات چیت کریں تو بڑی میٹھے انداز سے اور بڑے محبت انداز سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم بات کرنے کی باری آتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو ہماری جو ہے وہ باہر والے ہماری گفتگو، ہماری کردار اور ہماری جو ہے وہ گفتار کو دیکھیں تو وہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کیا کہیں کہ ہمارے ساتھ تو اس کا یہ رویہ اور یہ زبان میٹھی، اور گھر میں اس کا یہ حال ہے۔ اس لیے بندہ اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لیہلہ، بہترین وہی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ لیکن یہ آپ باہر والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا رویہ تو آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں گالیاں دیتے پھرتے ہیں اور لوگ جو ہیں آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس چیز کا بھی ساتھ خاص خیال رکھنا ہے۔ تو مومنہ عورت کے لیے اخلاق ہی اس کا زیور ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایمان والی عورت ہے تو اس کا اخلاق جو ہے وہ اس کا زیور ہوتا ہے۔ تو جس گھر کو وہ جو اچھا اخلاق ہے تو وہی پھر وہ انسان کے گھر کو جو ہے وہ جنت نما بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ نا اخلاق کے توازن کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے تینوں احادیث کو اگر سمجھا جائے، ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جائے، تو یہ تینوں احادیث جو ہیں وہ ہمیں اس بات پر یہ تینوں حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے شریعت کا سایہ ہونا چاہیے۔ یعنی راستے پر بیٹھو تو نگاہ کو جھکاؤ، زبان جو ہے وہ نرم رکھو، سلام کا جواب دو، تاکہ تمہاری موجودگی سے جو ہے وہ زمین پر امن کا احساس ہو، یہ اذیت کا یعنی وہ احساس نہ ہو بلکہ احساس ہو امن کا۔ پھر فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہی اصل فہم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں ہے، بلکہ وہ ہے جو کردار میں اتر جاتا ہے، جو بندے کو عاجز بنا دیتا ہے، نرم جو ہے وہ نرم خو انسان بن جاتا ہے، با ادب بنا دیتا ہے۔ تو آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اخلاق جو ہے وہ اخلاق کو ایمان کا وزن قرار دیا ہے، کہ کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ تو یہ وہ پیمانہ ہے جس میں بڑے بڑے عبادت گزار ہلکے پڑ سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نیک دل لوگ بھاری ہو سکتے ہیں۔ تو بس ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ راستہ بھی عبادت بن جائے، علم بھی عبادت بن جائے، اخلاق بھی عبادت بن جائے۔ جو دین کے علم کے ساتھ حسن اخلاق اور خدمت خلق کا پیکر بن گیا، وہ دراصل اللہ کی زمین کے اندر جو ہے وہ رحمت کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس نے دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہی سوال تھا کہ جیسے ابھی آپ نے اخلاق کی بات کی کہ کیا مطلب ہے میزان میں سب سے وزنی عمل اخلاق کا ہوگا، تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا اسلام میں کوئی عزت نفس سے متعلق کوئی احکامات ہیں، کوئی عزت نفس کا کوئی ٹاپک ہے؟ مثلاً عزت نفس میں کیا آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ عزت نفس سے مراد ہے کہ اگر مطلب ہم کہیں کہ بس میں نہیں کرنا ہے کچھ، میں نہیں جھکنا ہے، میں نہیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، دوسرا بندہ میری عزت کا خیال نہیں کرتا، ہر بار مجھے
جی ڈی جی ویلیو کرتا ہے، تو جی ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی فرماتے ہیں ہماری دین سے؟ دین کے اندر سے رہنمائی یہی ملتی ہے. اگر یہ بات لی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل اور رہنما ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ بات لیتے کہ بھائی میں ہی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں، لوگ جو ہے وہ کس قدر تلواریں لے کے سر پہ امڈا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ برا بلا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ طرح طرح کے نام الٹے القابات سے پکار رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ سمجھتے کہ بھائی میرا ہی حق ہے، میں ہی جو ہے میں نے جنت میں جانا ہے، یہ لوگوں نے جانا. یعنی آپ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فکر کریں، آپ اپنا حق ادا کریں. کوئی آپ کا اگر حق نہیں بھی دیتا نا تو آپ اپنا حق جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، آپ اس سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کیوں نہیں کرتا. آپ کے اندر اور اس کے اندر پھر فرق کیا رہ جائے گا اگر آپ نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا. تو کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیگریڈ نہ کریں کہ میں نے بھی نہیں یہ کرنا، یا اس چیز سے نہ پیچھے ہٹیں. کیونکہ شیطان کا داؤ اسی وجہ، شیطان یہی وہ انسان کو جو ہے وہ دین سے پیچھے ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو ہی سارے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتی ہے، تو نے ہی ساری لوگوں کے ساتھ فیور کرنی ہے، تو نے ہی لوگوں کے اچھا سلوک، تیرے ذمہ ساری جو ہیں وہ یعنی وہ نیکی ہیں، اور کوئی بھی نہیں لے سکتا. اس طرح جو ہے انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے. تو جب اس طرح کی بات ہے تو میں یعنی کہنا چاہیے شریعت ہمیں اجازت دے گی غصے کے وقت ایسی معاملات اگر ہو بھی جاتی ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وغیرہ پڑھ کے اپنے بائیں کندھے پہ جو ہے وہ دھتکاریں. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ جو خیالات اس طرح کے آتے ہیں اس کو زائل کرے گا. تو آپ اپنے جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں اس کو ادا کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب صحیح معنوں میں جتنا مرضی کوئی ظالم ہے نا، جتنا مرضی کوئی دشمن ہے اس کا، جتنے مرضی وہ آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، آپ بدلے میں جو ہے وہ اس کو جھک کر اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اس یعنی وہ جو آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے رویہ اور کردار رکھا ہوا ہے، اور جو وہ اللہ نے آپ کو وہ خوبی عطا کی ہوئی ہے، آپ اس پر جو ہے وہ جمی رہتے ہیں نا، جمے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ دوسرا بندہ ایک دن خود بخود جو ہے وہ آپ سے متاثر ہو کے آپ کی وہ اس نیکی کو جو اور اس خوبی کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کرے گا. بھائی میں نے جو ہے وہ جفاؤں کی اخیر کر دی ہے، مگر اس اللہ کی بندی نے بھی وفاؤں کی اخیر کر دی ہے. ایک دن لازمی ایسی بات ہوگی. یہی بات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو ہے وہ زندگی بسر کی، صحابہ کرام نے زندگی بسر کی، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں. بعد میں وہی لوگ جو ہے وہ مرید بن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بھائی ہم نے بھی ظلم کی اخیر کر دی ہے، لیکن اس مصطفیٰ نے بھی جو ہے وہ یعنی حلم کی جو ہے وہ اخیر کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیزوں کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں وہ خود ہی ایک دن دیکھیں گے آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آئیں.